امام علیہ السلام فلاں جگہ ولادت ہوئی، فلاں سن میں ولادت ہوئی، غیبت صغریٰ اس وقت ہوئی، غیبت کبریٰ اس وقت ہوئی، والد کا نام یہ، والدہ کا نام، دیٹ از کالڈ بایو ڈیٹا، جسے ہم کہتے ہیں بایو ڈیٹا۔ یہ معرفت کا لغوی معنی ہے، ڈکشنری کھولیں لغوی معنی ہوگا پہچان، آپ مجھے پہچانتے ہیں، میں آپ کو پہچانتا ہوں، اگر یہ معرفت ہوئے بظاہر یہ معرفت ہے۔ اچھا اب رک جائیے گا، میں حدیث کی پہلے اتھینٹسٹی پہ گفتگو کر دوں کہ حدیث کتنی زیادہ معتبر ہے تمام فرق اسلامی میں۔ دفتازانی، امام دفتازانی بہت بڑے عالم دین گزرے، مکتب اہل تشیع سے بہت بڑے عالم دین گزرے، شرح مختصر لکھی علماء کرام جانتے ہیں۔ اپنی کتاب عقائد النسفیہ کی شرح میں لکھتے ہیں، بہت توجہ کیجیے گا، میں گفتگو کو آگے جلدی جلدی لے کے جاؤں گا۔ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں سنیں، عقیدہ تمام مسلمانوں کا یہ ہے کہ رسول کے بعد امام یا خلیفہ کا ہونا واجب ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں چل سکتا معاملہ۔ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، مگر فرق کہاں ہے؟ فرق یہاں پہ ہے کہ آیا وہ امام اور خلیفہ اللہ بناتا ہے یا مخلوق بناتا ہے؟ فرق یہاں پہ، اور باقی کیسی ہے؟ فرق یہاں پہ نبی کریم کے بعد خلیفہ ہونا چاہیے، امام ہونا چاہیے، سب کہیں گے ہاں بالکل تمام فرق اسلامی۔ فرق کہاں ہے کہ اللہ بناتا ہے یا مخلوق؟ کہتے ہیں والمذہب، ہمارا یہ عقیدہ ہے یہ ضروری ہے مخلوق بنائی۔ دیکھیں میں دلیل نہیں دے رہا کہ ہمارا عقیدہ کیا، مختلف تشریحوں کے یہ ہے کہ پروردگار کا کام ہے خلیفہ بنانا، اس کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ جس طرح آدم علیہ السلام کو اس نے خلیفہ بنایا، جس طرح نوح علیہ السلام کو اس نے خلیفہ بنایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پہ خلیفہ بنایا۔ اسی طریقے سے نبی کے بعد بھی وہی خلیفہ بناتا ہے۔ میں اس دلیل میں نہیں جا رہا، نہ ہی تفصیلی گفتگو میں جا رہا ہوں، علامہ تفتازانی کی بات نقل کر رہا ہوں۔ معرفت کیا ہے بہت توجہ کیجیے گا۔ واجب کس پہ ہے؟ مخلوق پہ واجب ہے کہ وہ خلیفہ بنائے۔ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ عالی جناب کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں کیونکہ متفق علیہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی علی محمد نبی کریم کی بالکل متفق علیہ حدیث ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے کی ماتا بیتتن جاہلیہ، جو مر گیا وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرا، جاہلیت یعنی کفر کی موت مرا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اس حدیث کی بنا پہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مخلوق پر واجب تھا کہ خلیفہ کو بنائیں، لذا قدموه علی دفن الرسول۔ اسی وجہ سے نبی کے دفن کو چھوڑ کر خلیفہ کو معین کیا۔ کیوں معین کیا؟ بہت توجہ کیجیے گا۔ نبی کے دفن کو چھوڑ کر خلیفہ کو اس لیے معین کیا کہ اگر، دیکھیں دلیل سنیے گا، اگر اس لمحے میں سب کے سب دفن کرنے لگ جاتے اور کوئی مر جاتا، وہ نئے امام کو پہچانتا نہیں پہچانتا تو کفر کی موت مرتا۔ اب ذرا نبی کی خدمت میں جا کے سوال کریں، رسول خدا وہ دین جس کے لیے آپ نے پتھر کھائے، جس کے لیے آپ نے زحمتیں برداشت کی، ایک شخص ہے جو اس دین سے پھر جائے گا، کفر کی موت مر جائے گا، اسے کفر کی موت سے بچائیں کہ آپ کا جنازہ دفنائے؟ نبی کہیں گے میرا جنازہ چھوڑ دو، اسے کفر کی موت سے بچاؤ۔ تو اسے کفر کی موت سے بچانے کے لیے صحیفہ میں جمع ہوئے تھے کہ امام اور خلیفہ کو معین کریں تاکہ لوگ کفر کی موت سے بچ جائیں۔ اچھی دلیل ہے نا؟ بتائیں کیسی دلیل لگ رہی ہے؟ بڑی اچھی دلیل ہے۔ اگر نبی کی خدمت میں کوئی جائے یا رسول خدا، دو آپشن ہے۔ ایک بندہ ہے جو مومن تھا پہلے، مسلمان تھا پہلے، آپ کے دین پہ تھا، نماز روزہ زکات حج ہر چیز کا پابند تھا۔ اب آپ کی شہادت ہمارے عقیدے کے مطابق آپ کی شہادت کے فوراً بعد اگر اس کا انتقال ہو جائے کفر کی موت مر جائے گا، اسے کفر کی موت سے بچائیں یا آپ کے جنازے کو دفنائیں؟ میں اپنے الفاظ میں کہوں، نبی کہیں گے کہ علی ہے نا دفنانے والے، جاؤ اس علی ہے۔ اچھا بظاہر بات بڑی ٹھیک ہے، کیوں جمع ہوئے تھے؟ کفر کی موت سے بچانے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ عقیدہ تشیع ایک جملے میں پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں۔
عقیدہ تشیع یہ ہے کہ کسی کو جمع ہونے کی ضرورت نہیں تھی، نبی جمع کر کے کہہ گئے تھے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ عقیدہ تشیع ہے، مگر یہ بات واضح ہے کہ یہ حدیث بالکل اتھینٹک ہے۔ سوال یہ ہے، دیکھیں وفاداری امام کیسے پیدا ہو، سوال یہ ہے معرفت امام کے بغیر۔ یہی سوال آج مکمل اگر ہو جائے، بات سمجھ آ جائے تو بس میں اپنی گفتگو کو ایک نتیجے تک پہنچا سکوں گا۔ سوال یہ ہے معرفت کے بغیر جو مر گیا، اب بولیے گا آپ کیسے مرا؟ کفر کی موت مرا، جاہلیت کی موت مرا، ایسے ہی کہتے ہیں؟ اچھا، نبی کریم نے مولا کائنات کو بلایا اور کہا یا علی ما عرفک الا انا و اللہ، اے علی آپ کی معرفت میرے اور پروردگار کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، میری معرفت آپ کے اور پروردگار کے علاوہ کسی کو نہیں، یعنی معصومین علیہ السلام کی حقیقی معرفت معصوم کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ رک جائیے گا، اس پہ ایک دلیل بھی پیش کر دوں۔ جناب ابو ذر مسجد سے نکل کے جا رہے ہیں، راستے میں ایک شخص نے پوچھا مسجد میں کون؟ کہا نبی ہیں، اور کون؟ کہا ما عارف، مجھے معرفت نہیں ہے، مجھے معرفت نہیں ہے۔ یہ صاحب گئے مسجد میں جا کے دیکھا نبی بیٹھے ہیں، برابر میں علی۔ اے رسول خدا، آپ نے نہیں کہا تھا ابو ذر کے بارے میں کہ ما اقلت الخضر ولا اقلت الغدر علی ذی لہجۃ اصدق من ابی ذر، زمین نے آج تک ابو ذر سے زیادہ سچے شخص کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچے شخص پر سایہ نہیں کیا۔ آپ نے نہیں کہا تھا رسول خدا؟ کہا ہاں کہا تھا۔ ابو ذر نے تو دن دہاڑے جھوٹ بول دیا۔ ابو ذر نے کہا مسجد میں کون؟ کہا نبی۔ دوسری ہستی کون؟ کہا ما عارف، میں نہیں معرفت رکھتا، میں نہیں پہچانتا۔ ابو ذر نے تو جھوٹ بول دیا۔ کہا خاموش ہو جاؤ، ابو ذر کو بلا کے لاؤ، تم کہاں اور لقمان حکیم کی حکمت رکھنے والے ابو ذر کہاں؟ جناب ابو ذر کو بلایا گیا۔ اچھا یہ حدیث بھی کیوں کہی تھی میں اس حوالے سے گفتگو نہیں کروں گا، اگرچہ یہ بھی ایک موضوع ہے مولا کائنات کے حوالے سے جو اصحاب ہے جناب ابو ذر کا عظیم مقام ہے۔ اگر مجھے موقع ہوا تو کل اس کا جواب پیش کروں گا کہ بھئی جناب ابو ذر کے بارے میں تو یہ کہہ دیا، امام سے سوال کیا تھا، معانی الاخبار میں حدیث ہے، جناب ابو ذر کے بارے میں تو یہ کہہ دیا کہ زمین نے آج تک ابو ذر سے زیادہ سچے شخص کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں کیا، تو مولا کائنات امام حسن امام حسین خود رسول کریم۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ سوال اپنی جگہ قائم ہے، ذہن میں رکھیے گا، اگر پوچھیں گے دوبارہ تو جواب دوں گا آنے والے دن میں، رک جائیے گا۔ جناب ابو ذر کو بلایا گیا، اے ابو ذر آپ نے یہ کہا؟ کہا رسول خدا میں نے کہا ما اعرف، میں معرفت نہیں رکھتا علی کی، آپ ہی نے تو کہا ہے اے علی تمہاری معرفت حقیقی میرے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، تو پھر یہ کہاں سے علی کی معرفت رکھ لے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا ایک معرفت تو یہ ہو گئی جو ہم حاصل نہیں کر سکتے، جب کر ہی نہیں سکتے تو ہم سے مانگی بھی نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ ایک معرفت یہ ہو گئی، آئیے گا ایک میں نے کہا معرفت کا لغوی معنی ہے بایو ڈیٹا معلوم کرنا نا، کہاں ولادت ہوئی، کہاں شہادت ہوئی، یہ ظاہری معرفت ہے۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اچھی ہے، اہل کتاب جن کے پاس توریت تھی انجیل تھی، اس میں نبی کے نام جانتے تھے، وہ کیا نام ہے نبی کریم کا، نبی کریم کس کی نسل سے آئیں گے، کس سرزمین پہ آئیں گے، تمام کی تمام چیزیں جانتے تھے۔ الذین آتیناہم الکتاب، اس آیت کی میں نے تمام کلام میں تلاوت کی ہے۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، توریت عطا کی ہے، انجیل عطا کی ہے، یعرفونہ، وہ نبی کی معرفت رکھتے ہیں، وہ نبی کی معرفت رکھتے ہیں، نبی کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں اس طرح نبی کو پہچانتے ہیں۔ بہت توجہ کیجیے گا، کیا مطلب یہ کہ اپنے بچوں کو پہچاننے میں کبھی کوئی کنفیوژن ہوتی ہے، دھوکا ہوتا ہے کہ میرا بچہ ہے یا نہیں ہے، کبھی ہوتا ہے ایسا نہیں، یقین ہے بھائی یہ میرا بچہ ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کی حجت ہے، مگر ثم ینکرون، معرفت ہونے کے باوجود منکر ہو جاتے ہیں۔ معرفت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ معرفت کفر سے بچا رہی ہے،
جواب دیجیے کہ بچا رہی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، یہ تو ہٹ درم ہے، اپنی چودراہٹ چلی آئے گی، نبی کی نبوت کو مان لیں تو ہمارے سامنے ہزاروں لوگ ہیں وہ ہماری باتیں مانتے ہیں، پھر نبی کی ماننے لگیں گے، ہماری نہیں مانیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ امیر ہو غریب ہو ایک جگہ بیٹھ کے کھاؤ، یہ کہتے ہیں کہ عجمی کو عربی میں کوئی فرق حاصل نہیں ہے۔ یہ جو دین لے کے آئیں گے یہ طبقاتی نظام ہمارا ختم ہو جائے گا۔ ہمارا تو سسٹم ہی اس پہ چل رہا ہے کہ تمام کے تمام لوگ ہمارے سامنے لا کے چیزیں پیش کریں۔ وہ جو ہندوؤں والا معاملہ ہے، نبی کریم کو نہیں مانا، معرفت تھی یا نہیں تھی؟ جواب دیجیے گا، معرفت تھی، مگر پھر بھی کافر مر رہے ہیں کہ نہیں؟ خود چاہیے گا۔ واللہ عجیب جملہ ہے مقتل کا، علماء کرام کی موجودگی میں پیش کر رہا ہوں۔ شیخ ملعون امام حسین کو کیا جملہ کہتا ہے جانتے ہیں؟ یا حسین اعرفک حق المعرفہ، اے حسین خدا کی قسم مکمل معرفت رکھتا ہوں تمہاری، معرفت رکھتا ہوں تمہاری، کس کے بیٹے ہو جانتا ہوں، کس کے نواسے ہو جانتا ہوں، کس کے پوتے ہو جانتا ہوں، سب جانتا ہوں، پھر بھی قبول ہے۔ کیوں؟ میرا اولی الامر یزید ہے۔ معرفت تھی یا نہیں تھی؟ بظاہر معرفت تھی۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حسین ابن علی کا بیٹا ہے جسے ہم نے قتل کیا تھا، جناب الیزابتھ، پہچان بالکل پورا بایو ڈیٹا لسٹ تھی ان کے پاس۔ معرفت ان کے پاس تھی یا نہیں تھی؟ پریشان تو نہیں کر دیا میں نے؟ ایک معرفت ہم حاصل نہیں کر سکتے، بہت توجہ کیجیے کہ واقعی پریشان ہونا چاہیے۔ ایک معرفت حاصل نہیں کر سکتے، ایک معرفت حاصل کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا چھوڑو، معرفت کے بغیر مر جاؤ، کفر کی موت۔ اردو سے الحمدللہ سب آگاہ ہے۔ اردو کا ایک محاورہ ہے، آسمان سے گرا جی کھجور میں ایسے گرا بھائی، ایک مشکل سے پھنس کے آیا، اس سے بڑی مشکل میں آ گیا۔ ہم معرفت کو سمجھنے جا رہے تھے کہ آپ نے علماء کرام کو بہت سنا معرفت، بعض اوقات سامنے والے پر اعتماد کرتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں، حدیث سنا کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جو معرفت کے بغیر مر گیا، یہ ہوا وہ ہوا، کفر کی موت۔ معرفت ہے کہ آپ پہلے یہ سمجھا جائے تو پھر انسان آگے بڑھے گا نا۔ بات واضح ہے کہ نہیں ہے؟ پہلی بات ہم نے کہا معرفت کے بغیر کوئی مرا، کفر کی موت مرا، چلو حاصل کر لیتے ہیں، گئے حاصل کرنے، ارے تو وہ معرفت ہے جو حاصل کر ہی نہیں سکتے، معصومین کریں گے، چلو کچھ بایو ڈیٹا معلوم کر لیں، معرفت ہو جائے گی۔ حاصل کی، پتہ چلا وہ تو عیسائیوں کو بھی ہے، یہودیوں کو بھی ہے، وہ تو شیخ ملعون جیسوں کو بھی ہے۔ حاصل کرنے جا رہے ہیں تو حاصل نہیں ہو رہی، حاصل کر لی تو کوئی فائدہ نہیں، حاصل کیے بغیر مر گئے، کفر کی موت مرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پریشانی ہو گئی کہ نہیں؟ سلوات پڑھیے گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ آج ہی بیان کروں یا کل بیان کروں؟ سبحان اللہ۔ سنیے گا، معرفت دو قسم کی معرفت بیان کر دی نا، ایک اعلیٰ قسم کی معرفت جو حاصل کرنا ہی نہیں ہے ہمیں، نہ ہی ہم سے مانگی گئی ہے، ایک ادنا معرفت جو ہم حاصل کر بھی لیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیے فرق کہاں پہ ہے؟ فرق یہاں ہے، معرفت تین قسم کی ہے۔ ایک اعلیٰ معرفت، آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، فلسفی زبان میں نہیں، ایک اعلیٰ درجے کی معرفت ہے، فرسٹ اسٹیپ، ہم حاصل کر ہی نہیں سکتے، نہ مانگی گئی ہے۔ ایک ادنا درجے کی معرفت، بچوں کو ہم یاد کرواتے ہیں، یہ کر لیں اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ مانگی نہیں گئی ہے۔ ایک معرفت وہ ہے جو جناب سلمان کو تھی، جناب ابو ذر کو تھی، جناب مقداد کو تھی۔ اس کا پہلا قدم کیا ہے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اعمالی صدوق میں حدیث ہے، بہت ساری احادیث ہمیں سامنے ملتی ہیں کہ جو معرفت کے ساتھ امام حسین کی زیارت کرے گا، جو معرفت کے ساتھ آٹھویں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے گا، اس کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ آپ حضرات نے سنی ہوگی حتماً یہ روایات۔ چھٹے امام سے سوال کر دیا گیا، مولا ما معرفت اللہ و ما معرفت الامام، امام کی معرفت کیا ہے، اللہ کی معرفت کی بیان کر دے رہا ہوں، بس میں سنیے۔ امام نے کہا پہلا قدم یہ ہے، یعرف انہ امام مفترض الطاعہ، پہلا قدم یہ ہے انسان یہ یقین رکھے کہ یہ اللہ کی طرف سے حجت ہے، اس کی اطاعت اللہ نے واجب قرار دی۔ شیخ
پہچان رہا تھا حسین کون ہے. امام حسین کو امام نہیں مانتا تھا, کہتا تھا میرا اولی الامر یزید ہے. اللہ نے کہا اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, واطیعوا الرسول, رسول کی اطاعت کرو, اور اولی الامر جس کے ہاتھ میں حکومت آ جائے. یہ ترجمہ وہ کرتے ہیں, جس کے ہاتھ میں حکومت آ جائے اس کی اطاعت کرو, چاہے لڑ کے آ جائے, غصب کر کے آ جائے, کسی بھی طریقے سے آ جائے, اس کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے نہیں, ہوں گے اللہ کی طرف سے حجت حسین, مگر میرا خلیفہ میرا امام یزید ہے. بلکہ خود نہیں مانا امام حسین السلام کو, امام نہیں مانا. تو پہلا اسٹیپ کیا تھا؟ امام کو امام ماننا, معصوم ماننا. اگر معصوم ہی نہیں مانتا, امام نہیں مانتا, تو دشمنان اہل بیت نے بھی بہت تعریفیں کی ہیں, فضائل بیان کی ہیں. وہ جو جنگ میں علی علیہ السلام کی تلوار سے بچ کے بھاگ جاتا تھا کسی بھی طریقے سے, وہ بھی علی کے فضائل بیان کرتا تھا کہ معجزہ کر کے آئے, وہ علی سے بچ کے آئے. لہذا صرف فضائل بیان کرنے سے معرفت نہیں آئے گی. پہلا اسٹیپ یہ کہ امام کو معصوم مانو. معصوم فقط 14 ہیں, 12 امام اللہ کی طرف سے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم بالارض کما استخلف الذین من قبلہم. سورہ نور آیت نمبر 55. اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان لانے والوں سے, اعمال صالح انجام دینے والوں سے, کہ انہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا, جیسے پہلے خلیفہ بناتا ہوا آیا ہے. جس طرح پہلے اللہ بناتا تھا خلیفہ, نبی کے بعد بھی اللہ ہی بنائے گا. پہلا اسٹیپ یہ کہ امام کو اللہ کی طرف سے منتخب شدہ مفترض الطاعہ, کہ ان کی اطاعت اللہ کی طرف سے واجب ہے, یہ مانے. پہلا اسٹیپ یہ ہے. اب میں اس آیت جو گفتگو نہیں کروں گا, صرف آیت میں نے دلیل کے طور پہ پیش کی کہ جس طرح پہلے اللہ خلیفہ بناتا ہوا آیا ہے, اسی طرح سلسلہ بعد میں جاری رہے گا. لہذا معرفت کا پہلا اسٹیپ کیا ہو گیا؟ امام کو امام ماننا. جو امام کہہ رہا ہے وہی شریعت ہے. بہت اہم بات کہہ رہا ہوں, توجہ کیجیے گا. جو امام کہہ رہا ہے وہی شریعت ہے. اصحاب امام حسین کا ایسے تھوڑی نہیں عظیم مقام ہے. ہلال بن نافع آئے, حج چھوڑ کے آ گئے. وہ چھوڑا حج, مگر ہم تو دین جانتے ہی نہیں تھے. آپ کے بابا علی نے بتایا دین کیا ہے, اگر آپ حج نہیں کر رہے تو میں کون ہوتا ہوں. یہ ہے امام علیہ السلام. امام علیہ السلام نے طواف کرتے ہوئے اپنا قدم پیچھے ہٹایا. کوئی اپنی شریعت لے کے نہیں آیا, رسول خدا کے فرزند آپ کے جد کی شریعت میں اس طرح طواف باطل ہو جاتا ہے. نہیں, جتنے اصحاب امام حسین تھے سب نے امام کی پیروی کی, کیونکہ دین است حسین, امام حسین دین ہے. وہ جانتے ہیں امام جو کر رہا ہے وہی دین ہوتا ہے. بہت اہم نکتہ ہے یہ. سب سے پہلی چیز امام مفترض الطاعہ. دیکھیں ایک جملہ بیان کر دوں میں اس آیت کے اعتبار سے. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور کس کی اطاعت کرو؟ اولی الامر, جو صاحبان امر ہیں. سورہ قدر پڑھی ہے نا, تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اللہ کی طرف سے شب قدر میں ملائکہ تمام امر لے کر آتے ہیں. جب امر لے کر آتے ہیں تو کوئی صاحب امر ہوگا نا, وہی صاحب امر اولی الامر ہے, اسی کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا. رک جائیے گا. اللہ نے جب والدین کی اطاعت کا حکم دیا تو کیا کہا؟ ان جاہداکا علی ان تشرک. اگر والدین بھی تمہیں شرک کی طرف لے کے جائیں, فلا تطعہما, اطاعت نہ کرنا. کہ کیوں کہا اللہ نے؟ کیونکہ والدین معصوم نہیں ہیں. معصوم ہوتے تو کہتا اللہ اطاعت کرو, بس والدین کی اطاعت کرو, کیونکہ یہ گناہ کا حکم دے ہی نہیں سکتے. اللہ نے کہا اللہ کی اطاعت کرو, اللہ گناہ کا حکم دے گا؟ نہیں دے گا. رسول کی اطاعت کرو, رسول گناہ کا حکم دیں گے؟ نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ معصوم ہے. جس طرح اللہ کی اطاعت, اسی طرح رسول کی اطاعت, اسی طرح اولی الامر کی اطاعت. اولی الامر سے مراد اگر یہ حاکم ہوتے تو یہ فاسق و فاجر لوگوں کی اطاعت اللہ کبھی حکم نہیں دیتا, بلکہ کہہ دیتا اگر گناہ کا حکم دے تو اطاعت نہ کرنا. اللہ نے کہا اطاعت کرو, اس کا مطلب گناہ کا حکم نہیں دے سکتے. اولی الامر فقط معصوم ہے. صلوات پڑھ دیجیے گا اہل بیت کی ذات. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں.
آپ کی توجہات مرکوز ہے تو سنیے گا. میں نے کہا معرفت کا پہلا اسٹیپ امام کو امام ماننا. امام کو امام مان کر اگر ایک آنسو جاری ہوگا محبت امام حسین پہ تو کیا ملا حدیث میں؟ امام کو امام مان کر، یعنی معرفت کا پہلا اسٹیپ ہو گیا. ایک آنسو جاری ہوگا سالہ علی خدی، رخسار پہ بہ جائے گا آنسو، پروردگار گناہوں کی مغفرت فرما دے گا. استغفار بھی نہیں پڑھتا، فقط مجلس میں آ کے بیٹھ کے امام حسین کو امام مانتے ہوئے روگا. دیکھیں ائمہ اہل بیت اسلام نے کیا کمال کا مقام دیا. وہ یا کہ یہ نہیں کہہ سکتا، بہت توجہ کیجیے گا، شاید یہ جملہ اگر سمجھ گئے میں سمجھوں گا پوری مجلس کی محنت سوالت ہو گئی. یہ جملہ اب آ کے اگر کوئی کہے کہ بھائی کیا فرق ہے، وہ فوج اشریہ میں بھی کچھ لوگ تھے جو رو رہے تھے، آپ بھی رو رہے ہو، بہت بڑا فرق ہے. ان میں سے کوئی امام حسین کو امام نہیں مانتا تھا، یہ امام کی محبت میں آ کے رو رہا. بات واضح ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں پہلا اسٹیپ ہو کہ آگے چیزیں سیکھے، دین سیکھتا رہے. معرفت کے درجات ہیں، پہلے ہی دیکھ کوئی سلمان و ابو ذر تو نہیں بن جائے گا نا. جناب سلمان عظیم المرتبہ شخصیت، چھٹے امام یاد کر رہے ہیں، ہر وقت جناب سلمان محمدی کا ذکر کرتے ہیں، سلمان فارسی کا، جنہیں سلمان محمدی کا. اور ایک شخص نے آگے سوال کیا کہ لما کثرت ذکر کا لسلمان الفارسی، مولا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں جناب سلمان فارسی کا؟ اللہ تقل فارسی انہو محمدی. واہ جو سبحان اللہ سبحان اللہ. فارسی نہ کہو وہ محمدی ہے. اب سلمان منا اہل البیت ہو گئے. اچھا فارسی نہ کہو کیا مطلب؟ میں اور آپ کے علماء کرام کوئی بھی سلمان فارسی پہچان کے لیے نہیں کہہ سکتے، نہیں ایسا نہیں ہے. اس وقت کچھ لوگ عرب اور عجم کے فرق میں تھے جو ہمیشہ جناب سلمان پہ طنز کرتے تھے کہ یہ تو ایران سے آیا ہے، یہ کیا دین جانے. مگر در اہل بیت کی ایسی وفاداری دکھائی، اپنی داڑھی سے در زہرا کی جھاڑو دی. سلمان منا اہل البیت بن گئے. ہمیشہ ہمیشہ مولا کائنات کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. چھٹے امام نے بیان کیا، میں اگر موقع ہوا حدیث مکمل کروں گا، میں اپنے موضوع سے خارج نہ ہو جاؤں، مگر معرفت کا اسٹیپ سن لیجیے گا. جناب سلمان کی ہمیشہ مولا کائنات کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. 3 چیزیں بتائیں گے چھٹے امام نے. ان 3 چیزوں کی وجہ سے میں سلمان کو بڑا یاد کرتا ہوں. کون کون سی چیزیں؟ سب سے پہلی چیز حبہ للعلم والعلماء. سلمان محمدی علم سے بھی محبت کرتے ہیں، علماء سے بھی محبت کرتے ہیں. کائنات کا سب سے بڑا عالم نبی کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات کے ساتھ ہمیشہ علم سیکھنے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں. الگ موضوع میں بغیر کسی مبالغے کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پورا اشرا جناب سلمان محمدی کے فضائل پہ ہو سکتا ہے، اتنا میٹر موجود ہے. پھر بھی گفتگو ختم نہیں. سلمان محمدی عظیم المرتبہ شخصیت ہے، یعنی اگر حساب لگایا جائے تو جناب عیسیٰ کے اوصیہ میں شمار کیا ہے روایات میں. 450 سال کے قریب بھی عمر ذکر ہوئے. اب میں اس طرف نہیں جاؤں گا. جناب سلمان محمدی اس شخصیت کو کہتے ہیں، ہمیشہ مولا کائنات کے ساتھ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں. معرفت دیکھیے گا، معرفت سمجھا کہ آج کی گفتگو تمام ہو گئی. جناب سلمان محمدی ہمیشہ توجہ ہے میری طرف، ہمیشہ مسجد میں مولا کائنات کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، علم سیکھتے رہتے ہیں. ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ مسجد کی طرف جانے والے قدموں کے نشان فقط ایک ہستی کے. نور المبین فی شرح زیارت الاربعین شیخ مہدی تاج الدین روایت نقل کر رہے ہیں. ایک ہستی کے نشان ہے مسجد کی طرف جانے والے. کون ہوگی بھائی؟ مولا کائنات ہوگی. آج تو اکیلے علی مسجد میں ملیں گے، سلمان نہیں ہوں گے. فوراً گئے مسجد کے در پہ پہنچے، دیکھا مسجد میں جناب سلمان بھی برابر میں بیٹھے ہیں. یا سلمان نزلت من السماء، اے سلمان آسمان سے آئے ہو؟ کہا نہیں، جئت کما جئتم، جیسے تم آئے ویسے میں بھی آیا ہوں. قبلہ سنیں سلمان قدموں کے نشان تو نہیں تھے.
ہونے بھی نہیں چاہیے تھے. کیوں سلمان؟ کیونکہ اطاعت دیکھیے گا، کیونکہ میرا مولا علی جس جگہ قدم رکھتا میں اس قدم کے نشان پر اپنا قدم رکھ دیتا، کیونکہ مجھے یقین ہے علی حکمت خدا کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے. برائے خوشنودی ہے چار معصومین علیہم السلام بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. جانتے ہیں جناب سلمان کہ اگر علی ایک قدم اٹھا رہے ہیں تو اس میں بھی رضائے پروردگار ہے. کیوں؟ کیونکہ علی دین الہی کا نام ہے، وہ آفتاب فضیلت جسے زوال نہیں. کروں جو وصف تو اتنی میری مجال نہیں. تمام عالم انسانیت میں بعد رسول خدا گواہ ہے علی کی کوئی مثال نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تین چیزوں کو بیان کر دوں تاکہ بات ادھوری نہ رہ جائے. جناب سلمان کا ذکر دیکھیں. جناب سلمان، میں بات کو اپنے موضوع سے ربط دے رہا ہوں. موضوع گفتگو امام علیہ السلام کی وفاداری کیسے پیدا ہو. جناب سلمان اپنے وقت کے امام کے وفادار ہے، مگر کیا اجر ملا؟ بات اسی میں تمام ہو جائے گی. بس چند جملوں کی سہمت ہے. سنیے، جناب سلمان کے بارے میں چھٹے امام نے کہا 3 ایسی خصلتیں ہیں جن کی وجہ سے میں سلمان محمدی کو بہت یاد کرتا ہوں. ایک بیان کر دی، وہ کیا تھی؟ حبہ للعلم والعلماء. سلمان علم اور علماء سے محبت کرتے ہیں. دوسری، مجالستہ الفقراء. سلمان فقیروں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں. جو محتاج حال ہو، جو ضرورت مند ہو، سلمان یہ نہیں دیکھتے کہ میں منا اہل البیت کی منزل پر ہوں. نہیں، سلمان بیٹھ جائیں گے، ان کے مسائل حل کر جائیں گے. سلمان محمدی مومنین آپس میں فقراء اس طریقے سے بیٹھنا جناب سلمان. دوسری خصلت ہو گئی. تیسری خصلت کمال کی ہے اور انتہائی مشکل ہے. ایثار ہوا امیر المؤمنین علی ہوا نفسہ. سلمان اپنی خواہش پر علی کی خواہش کو مقدم کرتے تھے. کیا مطلب؟ رکے کہ ایک کوئی بھی مومن ہو، کوئی بھی مومن ہو، مولا کائنات کے گلے میں عجیب ہے، مولا کائنات کے گلے میں رسی ہو، کیا حال ہوگا اس کا؟ اپنے جذبات میں قابو نہیں رکھ سکتا. جناب ابوذر کا ہاتھ گیا ہے قبضے تلوار پہ، جیسے فرعون کے گلے میں رسی تھی. مگر جناب سلمان علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ سلمان جانتے ہیں کہ علی دین ہے. کب تلوار نکالنا ہے؟ اگر علی اشارہ کریں گے تو تلوار نکالوں گا، ورنہ نہیں. اپنے جذبات کو دباؤں گا، علی کی خواہش کو اپنی خواہش میں مقدم کروں گا. سنیں گے وقت کے امام کی وفاداری جناب سلمان سے یہ تھی تو اجر کیا ملا؟ اجر یہ ملا کہ کائنات کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآلہ بس محمد. بات کو تمام کر رہا ہوں. میں نے بہت وقت لیا، اگر بس زیادہ لیا تو معاف کیجیے گا. اجر یہ دیا کہ کہا یا سلمان، اے سلمان، جو ہمارا آخری بیٹا آئے گا انت مدرک، تم ان کے لشکر میں شامل ہو گئے. اے رسول خدا، مجھے اتنی حیات دی جائے گی کہ ان کے لشکر میں شامل ہوں؟ کہا نہیں سلمان، جو تم جیسی معرفت رکھتا ہوگا، جو تم جیسی معرفت رکھتا ہوگا، وہ اگر ان کے آنے سے پہلے ان کا منتظر رہے، ظہور کی دعا کرے، مر بھی جائے گا تو قبر میں فرشتہ آئے گا، شانہ ہلائے گا اور کہے گا اٹھو، جس کے منتظر تھے وہ آ گئے ہیں، ان کے لشکر میں شامل ہوگا.